وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرا تو خیال یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا، جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے کارندے ہیں، تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ لیکن واو چونکہ یہاں آیا، اس سے پہلے ہم محذوف مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے، پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ تو ڈوب گیا، پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے، پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا، پھر سورج کو کہا۔ تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ، اور الفاظ سے کچھ متبادر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا، اس کی شریعت اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے۔ صدیقین مشرک نہیں ہوتے، نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا، جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریکی کر دی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ گویا کہ کہنے کیا، ہاں یہ میرا رب ہے۔ اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، with sign of exclamation ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے، یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شے تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب دیکھا سورج بہت چمکدار، قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، تو فرمایا ہاں یہ ہے رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب وہ بھی ڈوب گیا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے، وہ حجت بازی شروع کر دی، یہ تم نے کیا کہہ دیا، سارے دیویوں کی نفی کر دی، سارے ستاروں کی نفی کر دی، ہر چیز کی نفی کر دی، اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نحوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا، اب تیار ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر شامت آئے گی۔ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے، حجت بازو کر رہے اللہ کے بارے میں، جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، مجھے کوئی خوف نہیں۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے، میرا رب ہے، لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں، نہ تمہارے کسی دیوی کا، نہ دیوتا کا، نہ کسی ستارے کی نحوست کا، اور نہ کسی اور کا۔
لا اخاف ما تشرکون بہ، تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں، الا ان یشاء ربی شیئا، الا یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے جو چاہے، وسع ربی کل شیء علما، یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم نہیں سوچتے، نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، ما لم ينزل بہ علیکم سلطانا، اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کوئی سند نہیں اتاری۔ ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی، عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی، نہ عقل میں نہ فطرت میں نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش کہیں ہے ہی نہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک موحد ہے، ایک اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے، ساری قوت اس کے ہاتھ میں، سارا اقتدار اس کا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں، ایک وہ ہے کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا؟ قلبی چین، روحانی اطمینان اور سکون۔ ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن، سکون، اطمینان، چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اور اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں۔ یہاں لفظ ظلم آیا ہے، ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کا میں حوالہ دے رہا تھا، یہ پوری سرگوشت بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف۔ یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے، بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے توریہ۔ توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی کہ جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا، اس کو پکڑا جائے۔ اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو؟ کہ یہاں جانتا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ محمود الحسن کہاں ہے؟ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا ابھی یہیں تھے۔ جھوٹ تو نہیں بولا نا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے، بالکل سچ بولا۔ اس نے سمجھا ابھی یہیں تھے، دوڑا ادھر، دوڑ گیا، اپنے نکل گئے۔ اس کا نام ہے توریہ۔ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے، تاکہ لوگوں کو، جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا، یہ جو بڑا ہے، جو صحیح سالم کھڑا ہوا بڑا بت، اور تیشہ بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کی گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے، آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اور یہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں، تو قرائن کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے، پکڑو اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں، دروں بینی پر آمادہ ہو جائیں
تو یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے، داؤد جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا بادشاہ، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھ آئے سورہ مائدہ میں کہ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ وَإِلیاس، مزید برآں زکریا جیسے نبی، یحییٰ جیسے نبی، عیسیٰ علیہ السلام، وإلیاس کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے۔ وإسماعیل وَالْیسع وَیونس وَلوطا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی نسلوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی سارے اعمال حبط ہو جاتے۔ شرک اتنی بری شے، اتنے اونچے اونچے مراتب، اتنے اعلیٰ اعلیٰ مقامات، اللہ کی محبوب شخصیتیں، اولو العزم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء، لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے، ظاہر بات ہے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال حبط ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا، نبوت سے سرفراز فرمایا۔